ہارون الرشید کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ خلیفہ تھے تو اس کا نام تھا مامون الرشید۔ وہ سلسلہ سائنس کا اور فلسفی کا جو شروع ہوا تھا ہارون الرشید کے دور خلافت میں، تو وہ مامون کے ٹائم میں بھی جاری تھا۔ مسلمانوں کی رائس سائنس میں اور فلسفی میں ہوتی ہے ہارون الرشید اور مامون کے دور خلافت میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس کی شروعات ہوتی ہے المنصور کے دور خلافت سے۔ اگرچہ المنصور کے دور خلافت میں مسلمانوں نے نہ تو سائنس پر کوئی خاص کام کیا تھا اور نہ مسلمانوں نے فلسفی کے اوپر کوئی خاص کام کیا تھا، لیکن المنصور کا دور خلافت وہ دور تھا جس میں عباسد خلافت کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ سٹیبلٹی آتی ہے ان کے 21 سال کے دور خلافت میں، اور وہ اپنے دور میں ایسے کام کرتے ہیں، ایسے چیزوں کی وہ بنیاد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بعد میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ المنصور کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی تو وہ تھی بغداد شہر جو انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی بنیاد وہ رکھتے ہیں 762 میں، اور تقریباً 5 سالوں کے اندر اندر اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس شہر کو کہا جاتا تھا راؤنڈ سٹی، کیونکہ اس کی جو شیپ تھی، اس کی جو سٹرکچر تھی تو وہ سرکل شیپ میں تھی، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا راؤنڈ سٹی۔ اگر اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ جو شہر تھا اس وقت تو یہ بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ تھا، اور اس کے ارد گرد جتنا بھی ایریا تھا تو وہ عباسیوں کے انڈر تھا، لہٰذا یہاں پر پیس انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ جو لوگ چائنا سے آتے تھے یہاں پر تجارت کے سلسلے میں تو وہ ازبکستان سے یا سمرقند سے گزر کر آتے تھے، تو لہٰذا وہ ایریاز بھی عباسد کے انڈر تھے۔ یہاں پر سنٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے تجارت کے سلسلے میں، ایران سے لوگ آتے تھے، عرب سے لوگ آتے تھے، افریقہ سے لوگ یہاں پر آتے تھے۔ اسپین کی اگر بات کی جائے تو اگرچہ وہ عباسد کے انڈر نہیں تھا، وہاں پر امیت ڈائنیسٹی تھی، لیکن تجارت کے سلسلے میں لوگ یہاں پر آتے تھے بغداد میں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یورپ سے بھی یہاں پر آتے تھے، کیونکہ عباسیوں نے ایک بہت اچھے تعلقات قائم کیے تھے وہاں پر جو رومن ہولی جو امپائر تھا ان کے ساتھ، تو لہٰذا یہ ایک بزنس ہب تھا اس وقت، اور یہاں پر ایک ڈائیورس سویلائزیشن وجود میں آئی تھی۔ یہاں پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے تھے تجارت کے سلسلے میں، اور یہاں پر وہ آباد تھے۔ مثال کے طور پر یہاں پر نہ صرف عرب تھے بلکہ نان عرب بھی تھے، یہاں پر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ نان مسلمس بھی تھے، یہاں پر پرشینس بھی تھے، یہاں پر کوپٹکس تھے، یہاں پر جیوش تھے، یہاں پر کرسچنس تھے، یہاں پر ہندوز بھی تھے، یہاں پر چائنیز بھی تھے۔ تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے تھے بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، اور وہ یہاں پر پرماننٹلی سیٹلڈ تھے۔ تو لہٰذا یہ ایک بزنس ہب تھا، یہاں پر امن تھا، یہاں پر پیس تھا، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی تھی۔ تو چونکہ جو بغداد سٹی تھی یہ ایک بزنس ہب تھا، اور یہاں پر ہر کمیونٹی یا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، اور یہاں پر یہ وہ دور تھا کہ مسلمان جو تھے وہ زیادہ تر فتوحات میں مصروف
نہیں تھے۔ زیادہ تر فتوحات جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا خلفائے راشدین کے دور خلافت میں یا عباسد کے دور خلافت میں، کہ زیادہ تر جو مسلمان تھے تو وہ فتوحات میں مصروف تھے، تو کنسولیڈیشن بہت زیادہ ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی جو توجہ تھی تو وہ اور چیزوں کے اوپر تھی۔ لہٰذا بزنس کی وجہ سے، ٹریڈ کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ خوشحالی تھی، بہت زیادہ پیس تھا، اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر ریجن سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے تھے تجارت کی سلسلے میں۔ تو زیادہ تر جو یہاں پر لوگ آتے تھے تو وہ آؤٹ سائڈرز تھے۔ اگر آپ یونان کی تاریخ دیکھیں گے تو یونان میں بھی جو فلسفے کی شروعات ہوئی تھی، جو سائنس کی وہاں پر شروعات ہوئی تھی، تو وہ بھی بزنس کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ جو گریکس ہے، اگر آپ میپ کے اوپر گریک کو چیک کریں گے تو وہ زیادہ تر آئی لینڈس ہیں، زیادہ تر جزیرے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر بھی اس ٹائم اینشنٹ یونان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پر تجارت کے سلسلے میں لوگ آتے جاتے تھے، اور وہاں پر اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تھے جسے کہا جاتا ہے سوفسٹ، تو ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تھی وہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی مختلف چیزوں کے اوپر، مثال کے طور پر کہ اس دنیا کی اوریجنیشن کس طرح ہوئی ہے، انسان کی ایولیوشن کس طرح ہوئی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کا وجود موجود ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو سوالات نیچرلی اس پلینٹ میں، اس ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جو تھی وہ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی۔ لہٰذا اسی طرح ماحول جو تھا وہ بغداد میں بھی بن رہا تھا تجارت کی وجہ سے۔ زیادہ تر آؤٹ سائڈرز آتے تھے، زیادہ تر لوگ جن کا تعلق مختلف کلچر سے تھا، مختلف سوسائٹی سے تھا، مختلف مذہب کے لوگ وہاں پر آتے جاتے تھے، اور وہاں پر وہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس طرح ہوتا تھا کہ ان کے درمیان ڈیبیٹ ہوتی تھی مختلف ایشوز کی وجہ سے۔ وہ اپنے ذہن کے مطابق باقی لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، ان پر ڈیبیٹ ہوتا تھا، اور باقی جو لوگ ہوتے تھے وہاں پر تو ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتے تھے، جو ان کے جوابات ہوتے تھے، تو اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی تھی وہاں پر بغداد میں۔ لہٰذا وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے وہ ایک چیز وجود میں آتی ہے، اور پھر مامون کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ خود بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان چیزوں میں، ریشنلٹی میں، زیادہ تر لاجک میں وہ بیلیف رکھتے تھے، اور ان بحث میں، ان ڈیبیٹ میں، خاص کر ان کے ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اسپیسیفک ڈے مقرر کیا تھا، ٹیوزڈے کا دن ہوتا تھا ہفتے میں، جس دن یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر یہ مختلف قسم کے ڈیبیٹس کرتے تھے ان ایشوز کے اوپر۔ خلیفہ المامون کے دور خلافت میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اینشنٹ یونان، اس کے علاوہ الیگزینڈریا، چائنا، ہندوستان اور دنیا میں باقی جتنے بھی ایریاز تھے، تو وہاں سے وہ جو اینشنٹ فلاسفرز تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو ایکسپرٹس تھے، جو اسکالرس تھے، ان کے جتنی بھی کتابیں تھیں یا ان کے جتنے بھی اسکرپٹس موجود تھے، تو ان سب کو جو کہ ان کے لینگویجز میں اویلیبل تھے، ان کو وہ اونٹوں کے تھرو لاتے ہیں بغداد میں، اور پھر بغداد میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بیت الحکمہ اسٹیبلش کرتے ہیں، یعنی کہ ہاؤس آف وزڈم، اور اس ہاؤس آف وزڈم میں وہ ہر کمیونٹی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، جس میں مسلمان بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، عربس تھے، پرشینس تھے، ہندوز تھے، چائنیز تھے، کرسچنس تھے، کوپٹکس تھے، جوئش تھے، یہ سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور خلیفہ ان کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کتابیں ہیں، اگر وہ گریک لینگویج میں ہیں، وہ چائنیز لینگویج میں ہیں، وہ ہندوز لینگویج میں ہے، وہ کسی بھی لینگویج میں اویلیبل ہے،
تو ان سب کی ٹرانسلیشن کی جائے عربی لینگویج میں. یعنی کہ یہ جو ہے زیادہ تر مسلمان جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. لہٰذا آپ سب کی یہ ڈیوٹی ہوگی آج کے بعد کہ آج سے آپ ٹرانسلیشن شروع کریں گے. ان سارے کتابوں کو، ان سارے اسکرپٹس کو آپ کنورٹ کریں گے عربین لینگویج میں تاکہ مسلمان اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اس ایج کو کہا جاتا ہے ایج آف ٹرانسلیشن، اور وہاں پر یہ ٹرانسلیشن شروع ہوتی ہے. اور اس طرح ہوتا تھا کہ جو بھی اسکالر ہوتا تھا، جو بھی ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، تو اس کو وہ اس طرح ریوارڈ دیتے تھے کہ جتنی بڑی کتاب ہوتی تھی اس کو ایک بیلنس ہوتا تھا وہاں پر رکھا جاتا تھا، اور جتنی اس کی وزن ہوتی تھی اس کے اکارڈنگلی اس اسکالر کو، اس ایکسپرٹ کو جو اس بک کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، تو ان کو وہ گولڈ دیتے تھے. تو لہٰذا وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ ساری کتابیں وہ کنورٹ کرتے ہیں عرب لینگویج میں، تو پھر لوگوں کے لیے وہ کافی ایزی بن جاتی ہے، اور لوگ وہاں پر مطالعہ شروع کرتے ہیں. ان چیزوں کو لوگ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کرٹیکل تھنکرز بنتے ہیں، اور وہاں پر آہستہ آہستہ کچھ ایسے طبقات جنم لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں متزلائٹس. خلیفہ المامون کے دور خلافت کو یوجولی کہا جاتا ہے ایج آف ریشنلزم. ایج آف ریشنلزم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا بغداد میں، اور خاص کر انہوں نے جو ہاؤس آف وزڈم کریٹ کیا تھا بیت الحکمہ، جہاں پر یہ ٹرانسلیشن کا پروسیس جاری تھا، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ایسے طبقات، ایسے پارٹیز جنم لیتی ہے جو کہ ریشنلز ہوتے ہیں، جو کہ لاجیکل ہوتے ہیں. وہاں پر ایک پارٹی جنم لیتی ہے جسے کہا جاتا ہے متزلائٹس. متزلائٹس مین ریشنلز. ان لوگوں کے ایسے نظریات تھے کہ یہ لوگ زیادہ تر چیزیں ریشنلٹی کے بیسس پر سوچتے تھے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں، خاص کر وہاں پر بغداد میں کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر مسلمان تھے، تو وہاں پر جو لوگ تھے ان کے جو زیادہ تر نظریات تھے تو وہ اسلام سے ریلیٹڈ تھے. اور جب وہ اسلام سے ریلیٹڈ تھے تو اٹ مینس کہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں مذہب میں، تو ہم کہتے ہیں کہ عقل اس میں کام نہیں کرتا. تو لہٰذا جو متزلائٹس تھے تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہاں پر جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، جو ٹریڈیشنل آرتھوڈاکسی تھی وہاں پر، تو ان کے نظریات کو یہ لوگ چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے ایسے نظریات تھے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یوجولی ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ایکشنز کرتے ہیں، ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں ڈیلی لائف میں، تو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اور سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس کے ول کے مطابق، اس کے وشز کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. لیکن جو متزلائٹس تھے تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ آئیڈیالوجی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے. فری تھنکرز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی ڈیسیجن وہ لیتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے لیتا ہے. اگر وہ ایک چیز صحیح کرتا ہے یا برا کرتا ہے، سو گاڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دس، یہ اس کے اپنے ہی اعمال ہے.
جو کہ عام طور پر وہاں پر جو آرتھوڈکسی تھی تو ان کو یہ لوگ چیلنج کر رہے تھے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، جو لوگ صحیح کام کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ برے کام کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور انسان جو ہے اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ریشنلسٹ تھے، یہ جو معتزلائٹس تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انسان اچھے کام کر رہے ہیں تو اٹ میک سینس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اگر انسان غلط کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے وہ منع کرتا ہے۔ تو لہٰذا اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے، انہوں نے جنت بھی بنایا ہے، انہوں نے دوزخ بھی بنایا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے انسان کو فری ول دیا ہے۔ انسان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں تو وہ اس کے اپنے ڈیسیجنز کے مطابق ہوتے ہیں، تو اگر وہ دماغ سے سوچے گا، اگر وہ ریشنل ہوگا تو اچھے کام کرے گا تو لہٰذا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اس طرح نہیں سوچے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح ان کے ایسے نظریات بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ جس طرح معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، تو ہم ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جسے ہم ان کی فزیکل جو نیچر ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہیں، ان کے آنکھیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے ایسے نظریات تھے، وہ کہتے تھے کہ جو قرآن شریف ہے تو وہ کریٹڈ ہے۔ جو آرتھوڈکسی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن شریف جو ہے وہ ان کریٹڈ ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف میں آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ وغیرہ، پاؤں وغیرہ، اس قسم کے الفاظ جب آپ یوز کرتے ہیں سو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کا جو نیچر ہے وہ نہیں ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان کے تقریباً کچھ 5-6 قسم کے نظریات تھے جو بالکل مختلف تھے۔ تو لہٰذا جو خلیفہ المامون تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، وہ بھی ریشنلٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو معتزلائٹس ہیں، یہ لوگ جو کویسچن ریز کر رہے ہیں تو یہ صحیح کویسچن ہے، اور یہ جو ہے ریشنلٹی کو بلیو کرتے ہیں، اور لہٰذا یہ ان کے درمیان اور آرتھوڈکسی کے درمیان خلیفہ ڈیبیٹ کرواتے تھے، جس میں زیادہ تر جو معتزلائٹس تھے تو وہ جیتتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ اور پارٹیز بھی جنم لیتے ہیں جو ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب جو وہاں پر معتزلائٹس تھے، یعنی کہ جو ریشنلسٹ تھے، تو ان کے خلاف 2 پارٹیز بنتی ہے۔ ایک تھے ٹریڈیشنل آرتھوڈکسی، یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور حدیث کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان کا زیادہ تر تعلق تھا حنفی اسکول آف تھاٹ سے اور شافعی اسکول آف تھاٹ سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو معتزلائٹس کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں، اور ہمیں صرف ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو کہ قرآن شریف میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، اگر وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہے، اگر آپ کا ذہن ان کو غلط سمجھ رہا ہے تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن شریف میں، تو اس کے اوپر کوئی سوال ریز نہیں ہوگا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان کے جتنے بھی ٹیچنگ ہے، تو اس پر بھی کوئی سوال ریز نہیں ہوگا۔ جو قرآن شریف میں ہے وہی ہمیں جو ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اس پر آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ جو دوسرا طبقہ تھا، مطلب کہ جو دوسری پارٹی تھی جو معتزلائٹس کو ان کے خلاف تھے، تو وہ ایسی پارٹی تھی کہ ان کو کہا جاتا تھا اشرائٹس۔ اب یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے کچھ نظریات معتزلائٹس کے ساتھ جو تھے وہ ان کے مطابق تھے، اور کچھ جو ٹریڈیشنل آرتھوڈکسی تھے ان کے مطابق تھے۔ لہٰذا وہ معتزلائٹس کو کنڈیم تو کر رہے تھے، لیکن وہ فلسفی کے تھرو ان کو کنڈیم کر رہے تھے۔ اب اس میں جو سب سے ایک بڑا نام سامنے آتا ہے تو وہ ہے امام غزالی۔
امام غزالی جو ہے ان کا تعلق اسی گروپ سے تھا، اشرائٹ سے تھا، اور ان کے ایسے نظریات تھے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی مینشن کیا ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے اور وہ پلیٹ آپ سے گر جائے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پلیٹ آپ کے ہاتھ سے کس طرح گرا، بس آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اور یہ پلیٹ آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. اگر آپ جو ہے سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس پر فوکس نہ کریں کہ یہ کیوں ہوتی ہے، بس آپ اس پر فوکس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. اب اس کو آپ صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ اس قسم کے نظریات پیدا کرتے ہیں معاشرے میں اور آپ ہر چیز میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کنسیپٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے کہ آپ سوچیں. قرآن شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں جس میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو جب آپ معاشرے میں لوگوں میں اس قسم کے خیالات پیدا کرتے ہیں تو آپ جو سائنٹیفک جو کلچر ہوتا ہے یا ایک سائنٹیفک تھنکنگ ہوتی ہے لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر، تو اس کو آپ مکمل طور پر ختم کرتے ہیں. اور بالکل یہی امام غزالی نے کیا. مسلمانوں کی دنیا میں انہوں نے جو فلسفی تھی، جو سائنس تھا، ان کو انہوں نے ختم کیا، اس کا انہوں نے مکمل طور پر خاتمہ کیا. اور جو متزلائٹس تھے جو چند ہی سالوں کے لیے وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کو ان ٹریڈیشنل آرتھوڈکسی نے اور ان اشرائٹس نے انہوں نے شکست دیا. وکٹری جو تھی وہ ان کو حاصل ہوئی، اور متزلائٹس جو تھے تو ان کی تعداد بھی کم تھی، اور زیادہ تر جو مسلمان تھے تو وہ ان کے نظریات کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. اگرچہ جو متزلائٹس کے زیادہ تر نظریات ہیں تو میں ان کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، لیکن جو ریشنلٹی کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا، جو لاجک کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا، جو سوکریٹک ڈائلیکٹ کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا، تو اسی وجہ سے جو اشرائٹس تھے یا ٹریڈیشنل آرتھوڈکسی تھے تو وہ ایرسٹوٹیلین جو میتھڈ تھا یا سوکریٹک ڈائلیکٹ میتھڈ تھا یا جو فلاسفرز تھے تو ان کو وہ کنڈیم کر رہے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ فلسفی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ انہی ٹائم سے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ نفرت ڈالی گئی کہ فلسفہ جو ہے وہ آپ کو دین سے باہر کرتا ہے. سائنس میں آپ تب ترقی کر سکتے ہیں جب فلسفے سے آپ کی محبت ہوگی. فلسفے کا کیا مطلب ہے؟ فلسفے کا مطلب ہے کہ جب آپ وزڈم کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کی لگاؤ ہوتی ہے، نالج کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کی لگاؤ ہوتی ہے، تو کوئی بھی معاشرہ سائنس میں ترقی تب تک نہیں کر سکتا جب آپ ان کو ایک فری ماحول نہیں دیں گے. وہاں پر کبھی کریٹیوٹی کریٹ نہیں ہوگی جب آپ ان کو ایسا ماحول نہیں دیں گے. جب آپ ان کا سوچ ہی بند کر دیتے ہیں، جب آپ ان کے تھنکنگ ہی بند کر دیتے ہیں، آپ ان کو یہ سوچ دیتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بس اس کے بعد آپ نے سوچنا نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف بھی ہے. ہماری زوال پھر کیوں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری زوال ہوئی تو اس میں منگولیوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ 1215 میں منگول یہاں پر آتے ہیں، 1258 میں منگولینز یہاں پر آتے ہیں اور وہ بغداد کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اور جب وہ بغداد کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر جو ہاؤس آف وزڈم تھا تو ان کو بھی وہ ختم کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ جو کتابیں تھی، جو ٹرانسلیشن مسلمانوں نے کیا تھا تو ان کا وہ مکمل طور پر ضائع کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ انہوں نے کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن ہماری بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. ہم نے بھی پھر اٹھنے کی کوشش نہیں کی. جاپان پر امریکہ نے 2 ایٹومک بم گرائے، وہاں پر 1 لوگوں کا انہوں نے قتل عام کیا، 2 بڑے بڑے شہر ان کے تباہ و برباد ہوئے، معاشرہ ان کا ختم ہوا. کافی ٹائم تک وہاں پر اس کے جو آفٹر شوکس تھے وہ موجود تھے.
لیکن آج آپ جاپان کو چیک کریں کہ 1945 کے بعد جاپان نے پھر رائز کیا. جاپان کافی مشہور ہے اکنامکلی، ہر چیز میں جاپان جو ہے وہ کافی آگے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی، ہم نے کوشش نہیں کی. مسلمان اسٹیگننٹ رہ گئے سائنس میں اور فلسفی میں، ہم نے ترقی نہیں کی. آج ہمارے حالات آپ دیکھ لیں کہ ہم کدھر گڑے ہیں، باقی کنٹریز کدھر کڑی ہیں. ہمارے OIC کے 157 ہمارے جو ہے کنٹریز ہیں، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ جب کووڈ پینڈیمک آئی دنیا میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں تھی دنیا میں جو کہ ویکسین بنا سکے. اتنے ہم کمزور ہیں. تو ہم سب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ان کی آپ اسٹریٹجک لوکیشن چیک کریں. جیوگرافیکلی ہم کافی مضبوط ہیں، ہمارے پاس بیسٹ پورٹس ہیں، ہمارے پاس ٹریڈس ہیں، ہمارے پاس آئل ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہے، ہمارے پاس منرلس ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں. لیکن ایجوکیشن میں ہم زیرو ہے، سائنٹیفک ریسرچ میں ہم زیرو ہے. ہماری ایجوکیشن حالات دیکھ لیں کہ کوالٹی ایجوکیشن یہاں پر نہیں ہے، ریشنیٹی یہاں پر نہیں ہے، لاجک یہاں پر نہیں ہے. دیکھیے میں اس پر اسی وجہ سے فوکس دے رہا ہوں کہ جب آپ کے معاشرے میں ریشنیٹی نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. جب بحث نہیں ہوگی، جب ڈیبیٹ نہیں ہوگا سائنٹیفکلی فلسافیکلی، جب آپ سوچیں گے نہیں تو آپ اسی طرح اسٹیگننٹ ہی رہیں گے اور ایبسکورنٹسٹ ہی آپ یہاں پر رہیں گے. تو لہٰذا یہ حالات تھے جس کی وجہ سے پھر مامون کے ٹائم کے بعد ہماری زوال شروع ہوتی ہے. اور آج بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے حالات آج بھی ٹھیک نہیں ہے. وی آر اسٹل suffering.